ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ صحابہ کرام کو رسول اکرم تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور دیدار پر انوار کی تشنگی محسوس ہوتی تو آپ سرکار حسن کی بارگاہ میں آتے، سرکار حسین کی بارگاہ میں آتے، اور حضرت سیدنا علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جو امام علی مقام سرکار حسین کے لخت جگر نور نظر ہیں، ان کی بارگاہ میں آتے، اور جب ان کو دیکھتے، ان کے مجلس میں بیٹھ کے ان کے روح طیبہ کی زیارت کرتے، ان کی گفتگو سنتے، ان کے ہونٹ کو دیکھتے، ان کی پیشانی کو دیکھتے، تو ان سب کو ان کے نانا جان آقائے دو عالم احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد تازہ ہو جاتی، اور ان کی زیارت کے تعلق سے ان کو تسکین مل جاتی۔ دی است حسین، دین ہے حضرت حسین علیہ السلام، دی پناہ حسین، دی پناہ است حسین، دین کی پناہ کی حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ دی پناہ کا مطلب کیا ہے؟ دی پناہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر دین کی کوئی دلیل حاصل کرنا چاہے، دین کی کوئی حجت لینا چاہے، دین کا کوئی برہان کا طلبگار ہو، دین کی صداقت کو کوئی سمجھنا چاہتا ہے، دین کی حقانیت تک کوئی پہنچنا چاہتا ہے، تو ڈائریکٹ وہ سرکار امام علی مقام سرکار حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں پہنچے، اس لیے کہ وہ دین بھی ہیں اور دین پناہ بھی ہیں، وہ مکمل دین بھی ہیں، اور غلامان حسین کے لیے دین پناہ بھی ہے۔ جس نے حسین کو مانا اس نے میرے آقا کے دین کو مانا، اور جس نے دین کو مانا تو یقیناً اس نے حضرت سیدنا امام حسین کو مانا، اس لیے کہ وہ دین بھی ہے اور دین پناہ بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور آخری شعر میں سیدنا خواجہ غریب نواز نے پورے واقعات کربلا کو اور لخت جگر فاطمہ نور نظر حیدر کرار کے ساتھ یزید اور یزیدیوں نے جو مظالم کا پہاڑ توڑا، اس کو سیدنا خواجہ غریب نواز نے جس اسلوب کے ساتھ فارسی میں بیان فرمایا ہے کہ اس کے اوپر 1000 کتابیں، 1000 تحقیق، 1000 ریسرچ، 1000 تقریریں، 1000 گفتگو قربانی ہے۔ سرکار خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں، سرداد 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 سر دے دیا۔ یہ سر کیا ہوتا ہے؟ تمام جسموں کا جو سب سے اعلیٰ عضو ہے وہ سر ہے۔ آنکھ بھی اسی میں ہے، ناک بھی اسی میں ہے، زبان بھی اسی میں ہے، کان بھی اسی میں ہے، دماغ بھی اسی میں ہے۔ اگر سر کاٹ دیجئے تو بڑی آسانی کے ساتھ وہ جسم بے جان ہو جاتا ہے، وہ مردہ ہو جاتا ہے۔ اس سر کی بڑی اہمیت ہے، اس لیے ڈاکٹر کا کہنا یہ ہے کہ جب تم سفر کرو بائک سے تو ہیلمٹ لگا لیا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر تمہارا سر بچ گیا اور تمہارا جسم ٹوٹ گیا، پھٹ گیا، کٹ گیا تو اس کا علاج تو ممکن ہے، لیکن سر میں اگر کوئی ایسی بات آ گئی جو آپ کے لیے پریشانی کا مسئلہ ہو تو اس کا علاج بہت مشکل ہے، اس لیے ہیلمٹ لگانے کا حکم ہے۔ خواجہ صاحب فرماتے ہیں، سردار سردار سردار، ارے یہ لخت جگر فاطمہ اور نور نظر حیدر کرار جو دین بھی ہیں، دین پناہ بھی ہیں، شاہ بھی ہیں، بادشاہ بھی ہیں، انہوں نے اپنے سر مبارک کو دے دیا، سر مبارک کو قربان کر دیا، سر مبارک کو یزیدیوں کے حوالے کر دیا، سر مبارک کو باطل پرستوں کے حوالے کر دیا، لیکن سردار ہاتھ سر دے دیا، ندار در دست یزید، لیکن اپنا مقدس ہاتھ یزید کے ہاتھ میں نہیں دیا۔ اب یہ وہ فلسفہ ہے جس کو بڑی تفصیل کے ساتھ بھی اگر سمجھایا جائے تو ناکافی ہے، اجمال کے ساتھ سمجھایا جائے تو بھی ناکافی ہے۔ امام علی مقام سرکار حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے میدان کربلا سے یہی پیغام سمت دے دیا کہ اسلام کے لیے، تحفظ دین کے لیے، عصمت رسول کے لیے، ناموس مصطفیٰ کے لیے، اہل بیت کی عظمت کے لیے، قرآن کی عظمت کے لیے، حدیث کی عظمت کے لیے، اسلام کے تفوق کے لیے اگر سر دینے کی ضرورت ہو تو سر دے دو، لیکن اپنا مقدس ہاتھ دے کر ہتھیار مت ڈالو۔
یہی وہ پیغام سربری ہے میدان کربلا سے جو ہر سال ہمارے علماء کرام اس محرم کے مجالس کے موقع سے اپنی قوم کو اور اپنی امت کو اور پوری دنیا اسلام کو دیتے ہیں۔ سردار آپ نے سر دے دیا، ندار دست در دست یزید، لیکن آپ نے اپنا مقدس ہاتھ یزید کے ہاتھ میں نہیں دیا۔ کوئی شخص کہہ سکتا ہے کم پڑھا لکھا، کم سمجھ بوجھ والا کہ آخر اگر ہاتھ دے دیتے اور یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے تو امام علی مقام سرکار حسین سلامت رہتے، ہم ان کی زیارت کرتے، ہم ان کا دیدار کرتے، ان کا پیغام سنتے۔ لیکن آپ نے یہ فیصلہ کیوں کیا کہ انہوں نے سر دے دیا لیکن اپنا دست مبارک نہیں دیا؟ سبحان اللہ ثم سبحان اللہ۔ اگر امام علی مقام سرکار حسین اگر اپنا دست پاک یزید کے حوالے کر دیتے تو یزید فاسق تھا، اس کی تائید ہو جاتی، فاجر تھا، اس کی تائید ہو جاتی، نالائق تھا، اس کی تائید ہو جاتی، لعین تھا، اس کی تائید ہو جاتی، گستاخ اہل بیت تھا، اس کی تائید ہو جاتی۔ تو امام علی مقام نے اپنا دست مبارک نہیں دیا اور سر دے کر صبح قیامت تک کے لیے امامت صغرا کو بھی بچا لیا اور امامت کبریٰ کو بھی بچا لیا۔ امامت صغرا کو بھی تحفظ عطا فرمایا۔ علماء سنت حضرت علامہ مولانا مفتی عبد الرحمان صاحب کلیمی ذکر شہدائے کربلا نعرہ تکبیر۔ امامت دو طرح کی ہوتی ہے، بات آ گئی تو کہتا چلوں۔ ایک ہے امامت کبریٰ اور ایک ہے امامت صغرا۔ امامت کبریٰ سے مراد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت، حضرت عثمان غنی کی امامت، مولائے مشکل کشا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت، امام حسن کی امامت، امام حسین کی امامت، حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز کی امامت، خلفائے راشدین کی امامت، اہل بیت کی امامت، صحابہ کی امامت، وہ امامت کبریٰ کہلاتی ہے۔ اور آج ہم اپنی مسجدوں میں، اپنی خانقاہوں میں نماز پڑھانے کے لیے بھی ہم امام رکھتے ہیں، اور سبحان اللہ یہ وہی امامت کا نام ہے جو خلفائے راشدین کے امامت سے ہمیں اس کا عکس ملا ہے۔ وہ خلفائے راشدین کا درجہ تو نہیں ہے، لیکن یہ لفظ امامت قیادت کے معنی میں خلفائے راشدین ہی سے ان اماموں کو بھی عطا فرمایا گیا ہے کہ جب مسجدوں میں آپ نماز کے لیے جماعت کے ساتھ آتے ہیں تو ہمارا اور آپ کا امام ہوتا ہے، تو ان کی امامت امامت صغرا ہے۔ امامت کبریٰ کی بات تو چھوڑیے، آپ بہت سن چکے ہیں 10 تقاریر میں، امامت صغرا کی بات کیجئے۔ اگر سرکار حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنا سر مبارک نہ دیے ہوتے اور آپ امام کو مصلی کے اوپر بڑھاتے کہ مولانا قاری صاحب، مفتی صاحب آپ نماز پڑھائیے، تو ہو سکتا ہے کہ ایک وقت کی نماز پڑھا لے، 2 وقت کی نماز پڑھا لے، کوئی چرشتی آ جائے، داڑھی نہیں ہے، کوئی چرشتی وہ نمازی نہیں ہے، بے نمازی ہے، اور کہے کہ آپ ہٹیے آج میں نماز پڑھاؤں گا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج 1400 برس کا زمانہ گزر گیا، لیکن آج بھی کوئی مقتدی بے عمل تو ہو سکتا ہے، لیکن وہ اپنے امام کو بھی عمل دیکھنا نہیں چاہتا۔ ان کے اندر 1000 کمیاں ہوں، ان کو گوارا ہے، لیکن ہمارے امام کے اندر کوئی کمی نہیں ہو، وہ اس کو گوارا نہیں ہے کہ وہ آ جاتا کہ جب حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو جگر فاطمہ تھے، نور نظر حیدر کرار تھے، مولائے کائنات کے چشم و چراغ تھے، عقائد عالم احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث و جانشین تھے، جب انہوں نے فارسی کو اپنا امام کبریٰ مان لیا کہ امام صغرا کی جگہ کسی فارسی کو فاجر کو امام مان لینے میں کیا حرج ہے؟ تو محترم حضرات، اسی کو خواجہ صاحب نے بیان فرمایا، سبحان اللہ، دست نداد دست در دست یزید، آپ نے مقدس ہاتھ یزید کے ہاتھ میں نہیں دیا، اس لیے کہ آپ کو امامت کبریٰ کو بھی تحفظ دینا تھا اور امامت صغرا کو بھی تحفظ دینا تھا۔ یہ جو آج اماموں کو مرتبہ ملا ہے، اماموں کو وقار ملا ہے، اماموں کو عزت ملی ہے، مجھے کہنے دیجئے یہ صدقہ ہے شہادت امام حسین کا اور مارکہ کربلا کا۔
اگر امام ان کے سامنے جھک گئے ہوتے تو بڑی آسانی کے ساتھ آج ہمارا امام کوئی بھی مقبول نہیں رہتا۔ اور اس کے بعد آخر میں بڑا ایک علمی بند سیدنا خواجہ غریب نواز نے فرمایا، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، حقہ کے بنائے لا الہ اشق حسین، حقہ کے بنائے لا الہ اشق حسین۔ اگر سرسری طور پر اس شعر کا ترجمہ کریں گے تو آپ کے سمجھ میں نہیں آئے گا۔ حقہ، اے حق، اے حق، اے حق کے ماننے والے، دی پناہ اشق حسین، دین کی پناہ ہے امام علی مقام سرکار حسین، اور حقہ کے بنائے لا الہ اشق حسین۔ حق یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد ہے حضرت حسین۔ اب لا الہ الا اللہ تو حضرت آدم علیہ السلام سے چل کر نوح علیہ السلام تک پہنچا، وہاں سے چل کر موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا، عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچا، یہاں تک کہ ہمارے اور آپ کے آقا و مولا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا، پھر حضرت ابو بکر صدیق تک پہنچا، پھر عمر فاروق تک پہنچا، تو پھر کیسے کہہ دیا گیا اللہ اکبر حقہ کے بنا لا الہ اشق حسین؟ حق یہ ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد ہیں۔ تو آپ کو اس کے لیے کچھ اہل علم کی محفل میں بیٹھنا ہوگا۔ تصوف کی اصطلاح میں میں اس شعر کی وضاحت مکمل کر کے اپنی تقریر ختم کر دوں۔ تصوف کی اصطلاح میں اور معرفت کی دنیا میں اور صوفیہ نظام کی محفل میں لا الہ لا الہ لا الہ کا مطلب حق ہوتا ہے، حقانیت ہوتا ہے، سچ ہوتا ہے، صداقت ہوتا ہے۔ تو گویا کہ اب اس شعر کا معنی بالکل واضح ہو گیا کہ دین اشق حسین، سرکار حسین دین اشق حسین نہیں بلکہ امام حسین۔ دیکھیے اب آپ لوگ کھڑے ہو کر مفکر اسلام جماعت اہل سنت نامور شخصیت حضرت علامہ قمر الزمان صاحب حازمی مدد ذلہ علی، جو ہماری جماعت کی آبرو ہے، ہمارے اکابر کی شان ہے، وہ تشریف لا رہے ہیں۔ آپ لوگ ان کی زیارت کیجئے اور ان کے چہرے زیبا کو دیکھیے۔ ہماری جماعت